بیچ کر ماں کو جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ یہ تو غزہ والی کنڈیشن ہو گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ جس طرح غزہ میں اسرائیل ان کے اوپر کرتا ہے اور بچے بھی نہیں چھوڑتا، عورتیں بھی نہیں چھوڑتا، بی ایل اے کے دہشت گردوں نے بھی وہی کیا ہے۔ لیکن دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ مذہب ہوتا ہے، اس نے تو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ معصوم بچوں کو یا خواتین کو یا بلوچیوں کو برائے نام وہ چھوڑ بھی رہے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ بلوچستان کی عوام کے اندر ان کی جو ہمدردی ہے وہ پیدا ہو جائے۔ ہم لوگ بی ایل اے کے خلاف اتنے سخت کیوں ایکشن نہیں لے پا رہے؟ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف ہم نے ایک جنگ جیتی ہوئی ہے دہشت گردی کی، ہم نے انہیں ملک سے نکال باہر کیا تھا۔ فوج پاکستان اور سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ہر وقت اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ان کو دندان شکن شکست دے رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ سیکورٹی فورسز نہ ہوتی تو میں دیکھتا کہ کیسے بلوچستان میں کوئی سانس بھی لے پاتا۔ بیانیہ بیچنے والی محترمہ ماہرنگ بلوچ نے یہ جو ٹرین جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، 400 لوگ یرغمال بنا لیے گئے جن میں معصوم بچے ہیں۔ ماہرنگ بلوچ کو اس پہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا؟ وہ تو کہہ رہے ہوں گے ہمارے بیانی اور ہماری کاز کو فائدہ پہنچے، ہم تو چاہتے ہیں ٹوٹے یہ پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، صادق خالد آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے تجزیہ نگار اور شاعر جناب فرحت عباس شاہ صاحب نے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بڑا دل اداس ہے اور بہت تکلیف میں ہم محسوس کر رہے ہیں بینگ اے پاکستانی کہ یہ جو واقعات پاکستان میں چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ پی کے میں دہشت گردی ایک دم سے ایک لہر آئی ہے، پھر اب بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے، معصوم بچے نہیں چھوڑے، عورتیں نہیں چھوڑی ہیں، مرد تو چلیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو کرنا تھا آپ نے معصوم، کہتے ہیں جنگ میں تو دشمن عورتوں اور بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو غزہ والی کنڈیشن ہو گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ جس طرح غزہ میں اسرائیل ان کے اوپر کرتا ہے اور بچے بھی نہیں چھوڑتا، عورتیں بھی نہیں چھوڑتا، بی ایل اے کے دہشت گردوں نے بھی وہی کیا ہے۔ آپ کی کیا اس پہ جذبات ہیں؟ لیکن دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ مذہب ہوتا ہے، اس نے تو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ معصوم بچوں کو یا خواتین کو یا بلوچیوں کو برائے نام وہ چھوڑ بھی رہے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ بلوچستان کی عوام کے اندر ان کی جو ہمدردی ہے وہ پیدا ہو جائے۔ حالانکہ عوام باشعور ہے کہ آپ وہ انسانوں کو آپ نے یرغمال بنایا ہے نا، اور وہ کون سے کوئی انسان جو ہے وہ باہر سے کوئی افریقہ کے لوگ ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی خوشبو کے عادی ہیں۔ بلوچی لوگ ہیں، بلوچی ہیں وہ بھی، ان میں چلو اگر پنجابی بھی شامل ہیں ان میں یہ بھی ایک ٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ بلوچستان میں جا کے پنجابیوں کو ٹارگٹ کریں، پنجاب میں آ کر بلوچیوں کو ٹارگٹ کریں، سندھ میں جا کے پختون کو کریں، پختون میں سندھ۔ یہ دہشت گردی کی یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے دہشت گردوں کی کہ آپ اس طرح کی واردات ڈالیں کہ ملک کے اندر آپس میں لوگ لڑنا شروع ہو جائیں، انتشار پیدا ہو، دشمنیاں پیدا ہو، نفرت ہو اور یکجہتی پر حملہ کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ بی ایل اے کے خلاف اتنے سخت کیوں ایکشن نہیں لے پا رہے؟ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف ہم نے ایک جنگ جیتی ہوئی ہے دہشت گردی کی، ہم نے انہیں ملک سے نکال باہر کیا تھا۔ وہ وکری گال ہے کہ عمران خان صاحب واپس پھر پلیٹ میں ڈال کے ان کو لے آئے کہ آجو ہمارے گھر میں پدھارو مارو دیس۔ ہم لوگ اس طرح سے ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لے پا رہے؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ فوج پاکستان اور سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ہر وقت اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ان کو دندان شکن شکست دے رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ سیکورٹی فورسز نہ ہوتی تو میں دیکھتا کہ کیسے بلوچستان میں کوئی سانس بھی لے پاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پہلے تو انڈیا جو تھا، ابھی بلکہ میں وہ شہباز گل صاحب کی میں نے وہ ویڈیو سنی تو وہ کہہ رہے تھے جی پاکستانی حکومت پہلے تو ہر ایسے واقعے پر جو دہشت گردی والا ہوتا تھا، ہر ایسے واقعے پر وہ کہہ دیتے تھے جی بھارت بھارت، انڈیا انڈیا، اب کہہ رہے ہیں جی افغانستان افغانستان۔ اس بھائی کو یہ نہیں پتا کہ افغانستان میں آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے وہ 18 کونسلیٹ اور ان کے انڈر پتہ نہیں کتنے تربیتی ادارے پہلے کھول چکے ہوئے ہیں، اور اس وقت بین الاقوامی فورسز کی مدد سے بھارت افغانستان کے اندر پینیٹریٹ کر کے مسلسل پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر ہمارے وہاں سے کوئی ماسٹر مائنڈ بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے، اگر افغانستان سے بھی تو کر، وہ بھارت اس میں شامل ہے، ملوث ہے، بنیادی کلپریٹ ہے وہ۔ کس طریقے سے؟ کہ وہاں پہ اس کے اڈے ہیں، وہاں پہ انہوں نے یہ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ یہ جو شہباز گل جیسے لوگ ہیں یا پھر وہ لوگ جن کو پاکستان کے خلاف ہی بیانیہ دینا ہے، کوئی بھی بات ہو انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی بات کرنی ہے، پاکستانی اداروں کے خلاف ہی بات کرنی، ان کو کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہیں باتیں؟ شعور کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیکن ان کے لیڈر نے تو سر شعور دیا ہوا ہے۔ نہیں کوئی شعور نہیں دیا۔ اس کے لیڈر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ
پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو علاقائی پوزیشن ہے، جو جغرافیائی پوزیشن ہے، وہ اتنی اہم ہے کہ پوری دنیا کی نظروں میں پاکستان کھٹکتا ہے. اور کس طرح بچا کے ملک کو IMF، ورلڈ بینک، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور ساتھ امریکہ، چین، رشیا کس طرح توازن کے ساتھ بچا کے ملک کو لے جانا ہے. اس بھائی کو تو یہ آج وہ خود کہتا پایا گیا ہے، پچھلے دنوں کچھ ویڈیو میں کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا آگے، اس کی تو تیاری نہیں تھی. جو آدمی 26 سال اپنی تنظیم سازی نہ کر سکے، آپ مجھے یہ بتائیں جو 26 سال پہلے اس کے ساتھ لوگ تھے، یہ جو اقتدار میں آئے کیا وہی تھے؟ اقتدار میں تو شہباز گل صاحب، اب شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی یہ پوزیشن تو نہیں تھی کہ وہ کسی ملک کے، پاکستان جیسے ملک کے وزیر اعظم کے ترجمان ہوں، نہ ان کی اس طرح کی ڈپلومیٹک کوئی تربیت تھی، نہ ایجوکیشن تھی. اب وہ ان کو کیسے بھولے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلتا ہوں ادھر پوچھس کرنے میں پنجاب کا ترجمہ. تو یہ جو ذہنی جو بیماری اندر بیٹھ گئی ہے، یہ شعور کیسے آنے دے گی؟ اور پھر اوپر سے ان کی مالش ہوگی طبیعت، اس کا مجھے دکھ ہے. میں تشدد کا حامی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ شہباز گل پہ ہو، چاہے عمران ریاض پہ ہو، چاہے کسی پہ ہو. میں اس کی بطور شاعر، میرا نظریہ یہ کہ میں انسان پر تشدد کا قائل ہی نہیں. جسمانی تشدد، ذہنی تشدد، معاشی تشدد، سیاسی تشدد کا میں اس کو تو چلو میری ہمدردی ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کو شعور ہے ہی نہیں. یہ وہ ان کے پاس نظریہ کوئی نہیں. سعدیہ بی بی یہ جو امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف امریکیوں کو اکسا رہے ہیں اور اس پہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ ٹرمپ یہ اس سے زیادہ کوئی جہالت ہو اور بغیر بے نظریہ ہونا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انڈین میڈیا کچھ عرصے سے خاص طور پہ گوادر کے خلاف انہوں نے کیمپین سٹارٹ کر دی ہے جھوٹے پروپیگنڈے کی. پھر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں وہ جو BLA کے دہشت گرد ہیں ان کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر سکرین ٹائم دیا جا رہا ہے، ان کو پراپر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا، کائنڈلی آپ مجھے انلائٹن کریں، کیا آپ نے کسی PTI سے ریلیونٹ جو یوٹیوبرز ہیں یا یوتھ یا صحافی ہیں، کیا آپ نے کسی کے ولاگ میں یہ باتیں سنی ہیں کہ انڈیا کس طریقے سے پاکستان کا نیگیٹو امیج پورٹرے کر رہا ہے، انڈیا کس طرح پاکستان کے خلاف کانسپریسی کر رہا ہے؟ اس حوالے سے کوئی آپ نے ان کو بات کرتے کبھی سنا، یا یہ ہمیشہ پاک فوج کے خلاف ہی بات کریں گے؟ اگر یہ اس طرح کی بات کرتے بھی ہیں نا تو وہ بھی دل پہ پتھر رکھ کے کرتے ہیں کہ یار چلو ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے کس نے کی ہے. کوئی بھی، میں کہہ رہا ہوں میں ایک مثال ہے، تھوڑا سا مارجن دے رہا ہوں. اگر کوئی کرے گا بھی نا، کیونکہ ان کے دل اندر سے فوج دشمنی کی وجہ سے اپنے ملک اور ملک کے سکون، ترقی اور امن کے حوالے سے کالے ہو چکی. ان کو فوج کی پوزیشن کا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی فوج کی پوزیشننگ کا بھی نہیں پتہ کہ وہ کس طرح باقی پورے دنیا کے ان ممالک اور قوتوں کے ساتھ توازن رکھے ہوئے ہے جو سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں. یہ شعور ہی نہیں ہے. اچھا پھر جو نظریے کے بغیر جو آدمی ہے، جنہوں نے عمران خان کو نظریہ سمجھ لیا اور عمران خان نے اسلام کو ٹچ سمجھ لیا ہے، اور سوری صاحب جیسے لوگ جو یعنی کہ مذہب کو جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے پھر ٹرمپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں سارا. یہ کیا ہے؟ مجھے یہ کیا کی سنجیدگی ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی سیاست ہے؟ سیاسی بصیرت ہے؟ کوئی سماجی معاشی شو؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ چھچھورا پن ہے. اور یہ ذاتی ان کی جو میں کہوں گا کہ اندر کا جو ہے نا جی ہرس، ہوس، لالچ اور جہالت، یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سر میر جعفر، میر صادق کا جو سب سے زیادہ شور ہے وہ یہی جماعت مچاتی ہے. میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ بیسیکلی استارہ ہیں غداری کا، اپنی ریاست سے، اپنی دھرتی سے. تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے سویلائزڈ نیشن میں کہیں نہیں دیکھا ہے کہ اگر آپ کو اپنی کسی سیاسی جماعت سے یا حکومت سے یا ریاست سے کچھ شکوے شکایت ہیں تو آپ اس کو بیچنا شروع کر دیں، اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں اور اس کے دشمن کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں. پاکستان کو یہ جو اس طرح کی جو پنوتیاں ہیں، جو لوگ کہہ لیں کہ یہ جونکیں چمٹی ہوئی ہیں جو پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان سے کماتے ہیں، جیسے مارنگ بی بی ہیں، پاکستان کی خرچے پہ، اسی کی اسکالرشپ پہ پڑھ کے ڈاکٹر بنی ہیں، پاکستان کی خرچے سے، پاکستان کے ریاست سے تنخواہ لیتی ہیں ڈاکٹر ہونے کے، اور پاکستان کے خلاف ہی بات کرتی ہیں. حامد میر صاحب مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. ہمیشہ جب بھی ان کا کوئی بھی نیریٹو ہوگا وہ پاکستان کے خلاف ہوگا یا پاکستانی ریاست اور اداروں کے خلاف ہوگا.
اسی طریقے سے جو یوتھیا صحافی ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں خود کو صحافی کہتے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. سر کیا ان لوگوں کی ضمیر نہیں ہے؟ ان لوگوں کو خیال نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنی دھرتی ماں کو بیچ کے اسی کے خلاف بات کر کے چند ڈالر چند ٹکے کماتے ہیں, تو کیا ان کے ضمیر جھنجھوڑتے نہیں ہیں؟ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں اور بہت اہم ہے. میرے سوشلسٹ دوست جو مارکسسٹ دوست میرے بہت سارے, وہ اس کے ماں رنگ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ترقی پسند کمیونسٹ لیڈر ہے یا کوئی مارکسسٹ ہے, یہ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی آزادی کی بڑی وہ ہے. اب میں شک میں تھا تو مجھے ثبوت مل گیا کہ یہ باقاعدہ اسی سرمایہ دارانہ سامراجی نظام کی ایجنٹ ہے کہ جو پوری دنیا کو چاروں طرف سے گھیر کر مفلوج بنائے ہوئے, اسی سرمایہ داران. اب پوچھیں جی کیا ثبوت ہے؟ میرے پاس ثبوت یہ ہے کہ پچھلے دنوں اس کو نوبل پرائز کے لیے امن کے لیے نامینیٹ کیا گیا, اور جو صاحبان شعور جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ اگر پوچھیں گے نا کہ جی یہ نوبل پرائز اور یہ انعامات اور یہ جو وہ پہلے بھی ایک ملالہ تھی, یہ وہ ان کو کیوں ملتے ہیں؟ ان کی نیو سینس ویلیو بنانے کے لیے ملتے ہیں, اور کون سی قوتیں ان کو اس طرح بناتی ہیں, ہائی لائٹ کرتی ہیں, ان کو سیلیبریٹی بناتی ہیں؟ سرمایہ دارانہ فلتھی سرمایہ دارانہ قوتیں. لیکن وہ تو بعد میں ثابت ہو گیا کہ فیک نیوز ہے یہ. نہیں فیک نہیں ہوتی یہ چیزیں. فیک نیوز کا بھی مطلب کیا ہے؟ جو غلط خبر ہے اس کو ابھارنا. وہ کہیں نہ کہیں پیچھے اس کے ڈانڈے ملائیں گے نا آپ کے, جی اس کی نیو سینس ویلیو تو بنا رہے ہیں نا. فیک کہہ دیا ہوگا پھر انہوں نے پوچھا ہوگا کیا ہوگا, میں خود ان راستوں سے گزرا ہوا. وہ تو یہ چیزیں بنا, ملالہ کو تو دیا نا انہوں نے, اس وقت اس کے بارے میں بھی کہہ دیا تھا کہ فیک ہے جی فیک ہے. یہ جن کو احساس ہوا کہ یہ کام غلط ہو گیا, یہ خبر نہیں نکلنی چاہیے تھی, انہوں نے پھیلا دیا ہوگا کہ فیک ہے. بھئی فیک ہے تو کوئی ادارے کسی نے تو نہیں کہا فیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ ساری ڈانڈے آپ کو نہ ملیں پیچھے ان قوتوں کے جن کو نہیں یہ ہضم ہو رہا کہ گوادر بنے اور وہ دبئی اور باقی ساری جو ارد گرد کی بندرگاہیں ہیں ان سے اپنا شیئر لے. یہ مختلف یہ تمام ممالک کو جو سرد ممالک ہیں, وسطی ایشیائی ممالک ہیں, ان کو گرم پانیوں تک رسائی کا ذریعہ گوادر ملے. یہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹریڈ ہب بنے. یہ نہیں چاہتے جو پاکستان میں جو بلوچستان کے جو منرلز ہیں ان کو پاکستان کسی بہتر طریقے سے مینجمنٹ کے ذریعے کر کے ایکسپلائٹ اپنے ملک کے لیے ایکسپلائٹ کرے. یہ نہیں چاہتے گرین پاکستان انیشیٹو کامیاب ہو. یہ سارا طوفان کبھی کے پی کے میں جہاں کمزور دیکھتے ہیں صورتحال, یہ بلوچستان میں دیکھتے ہیں تو یہ تماشا یہ ہے. یہ پیچھے وہی قوتیں ہیں جن کو اس لیے انڈیا سپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان دشمن ہے. اس وقت وہی حالات ہیں اس کے افغانستان سے بھی, کہ اگر افغانستان میں یہ حالات نہ ہوتے تو چین اور پاکستان وہ ساری شاہراہیں یہاں سے بنتی, گرین بیلٹس جاتی, روڈز جاتے, یہ گرم پانیوں تک راستے نکلتے. تو اب یہ خطے کی جو پوزیشن ہے وہ دوسرے خطے کو گوارا ہے کہ جو پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے ادھر اکنامکس کا نہیں ہے. تو یہ بیچاروں کو آپ کا کیا خیال ہے جو میں بات کر رہا ہوں سمجھ آ جائے گی شہباز گل کو, عمران ریاض کو, اور وہ جو چھچھورا ہے وہ جو جس کی غربت ہی نہیں نکل رہی ابھی اندر سے, آفتاب اقبال, اس کی غربت ہی نہیں جا رہی. وہ کیا اس کے سب سے بے نظریہ ہونے کا وہ. میں آپ کو ایک عجیب آج بات مجھے کسی نے بتایا کہ اس نے, یہ شاید اس نے خود بتایا کہ اس نے کوئی تھیسس کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ پتہ نہیں مجھے اس کے منہ سے سنا یا کسی کے منہ سے میں نے سنا. جو بندہ پیسے کی خاطر اس حد تک سوچتا ہو کہ یار یہ میں نے کیا, وہ اس کے پاس بصیرت یا شعور کہاں سے آئے گا, یہ نظریہ کہاں سے آئے گا؟ سر آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مسنگ پرسن کا ظلم ہو گیا, مسنگ پرسن لے جاتے ہیں, یہ ریاست ظلم کر رہی ہے. یہ بیانیہ بیچنے والی محترمہ ماہرنگ بلوچ نے یہ جو ٹرین جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, 400 لوگ یرغمال بنا لیے گئے جن میں معصوم بچے ہیں, جن میں معصوم عورتیں ہیں. تو کیا ماہرنگ بلوچ کو اس پہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا؟ وہ انسان نہیں ہے. جب ادھر سے ہوئی ہے نا, جب کاؤنٹر آئے تو نہیں ہے, ان کے لیے نہیں ہے انسان. وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے, آپ کیا کہہ رہی ہیں, وہ تو کہہ رہے ہوں گے ہمارے بیانی اور ہماری کاز کو فائدہ پہنچے. ہم تو چاہتے ہیں ٹوٹے یہ پاکستان, توڑو اس کو, مارو, فارغ کرو اس سے, چھین لو سارا کچھ, یہ صوبہ ادھر چھین لو, یہ صوبہ ادھر چھین لو. اس کے تو وہ کیسے دے گی بیان؟ اور جب میری بات سنیں کہ جو لوگ اب جن کو اغوا کر کے لے, جو دہشت گرد ہے جنہوں نے اب یہ ظلم کیا اتنا بڑا, اگر ان کو کوئی ایجنسی اٹھا کے لے جاتی ہے اور ثابت بھی ہو جاتا ہے تو پھر ان کو مسنگ پرسن نہ کہیں, ان کو کرمنل پرسنز کہیں آپ.
سر بہت شکریہ. ناظرین جاتے جاتے نا صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، اور ان لوگوں سے جو خاص طور پہ اس موقع پہ بھی پاکستانی اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، بیچ کر ماں کو جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. اگر ایسی سچویشن میں جب معصوم عورتوں تک بات آ گئی ہے، معصوم بچوں تک بات آ گئی ہے، اور آپ کے گھر تک آگ پہنچ گئی ہے، آپ کو تب بھی اپنے ڈالر اور اپنی کمائی یاد ہے، تو آپ کو ڈوب کے ہی مر جانا چاہیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.